اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يعمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سورہ نحل کی آیتیں ہیں جس میں ارشاد ہوتا ہے، بیان کی ہے اللہ نے مثال ایک غلام بندے کی، قدرت نہیں رکھتا کسی چیز پر، اور ایک وہ ہے جسے ہم نے اپنے ہاں سے رزق حسنہ دیا، سو وہ اس سے چھپا کر اور ظاہر خرچ کرتا ہے. کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ تمام حمد اللہ کے لیے ہے، بلکہ اکثر لوگ نہیں علم رکھتے. اور بیان کی اللہ نے ایک مثال دو آدمیوں کی، ان دونوں کا ایک گونگا ہے، قدرت نہیں رکھتا کسی چیز پر، اور وہ بوجھ ہے اپنے آقا پر، جہاں وہ بیچتا ہے وہ نہیں لاتا کوئی بلائی. کیا برابر ہوتا ہے وہ اور وہ شخص جو حکم کرتا ہے انصاف کا، اور وہ ہے صراط مستقیم پر. ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء. عبدا مملوکا، ان آیتوں میں دو مثالیں بیان کی گئی ہیں. پہلی مثال رزق کی قدر کے لیے ہے، اور دوسری مثال تقاضۂ عدل و انصاف اور صراط مستقیم پر فائز ہونا. رزق صرف مال و دولت اور دنیاوی غذا کا نام نہیں ہے، بلکہ ہر وہ چیز جو آپ کو قوت دے، طاقت دے، جس میں رفت کا اور زینت کا سامان ہو، وہ رزق کے زمرے میں آتی ہے. مال و دولت کے علاوہ علم، پھر کوئی عہدہ، منصب، اختیارات، حکومت، ملکیت، صلاحیتیں، یہ سب رزق کے زمرے میں آتی ہیں. پھر ان کے قدریں ہوتی ہیں اور قدروں کے معیارات ہوتے ہیں. قدر کہتے ہیں کسی بھی شے کو اس کی شان کے مطابق، اس کی صلاحیت کے مطابق اس کو مقام دینا، اس کا حق ادا کرنا. اور رزق کی سب سے بڑی ناقدری یہ ہے، ان آیتوں میں جب بیان ہوئی، کہ انسان اس رزق سے اپنی حمد کرنا چاہے، اپنی تعریف کرانا چاہے. عبدم مملوکن، یعنی اپنی خواہشات کا غلام بن جائے، اللہ کی حمد کے بجائے اپنی حمد کرانا چاہے. اور رزق کی اصل قدر یہی ہے کہ اس سے اللہ کی حمد کرائی جائے. پھر ایسے ہی بندوں کے لیے اللہ کہتا ہے رزق حسنہ ہے، جو اللہ کا دیا ہوا ہے، وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق سے اللہ ہی کی حمد کراتے ہیں، یعنی وہ وہی کے تابع ہی عمل کرتے ہیں. فَهُوَ يَنْفِقُ مِنْهُ سَرًّا وَجَهْرًا، یعنی سرہن جب ان کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہوتا، اس وقت جب یہ حکومت میں نہیں ہوتے، اس وقت بھی ان کا عمل، ان کی صحیح اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے، اللہ کی منشا کے مطابق ہوتی ہے. اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ کی مرضی کے مطابق ہی خرچ کرتے ہیں تاکہ اس سے اللہ کی حمد ہو. اور جہارہ جب وہ حاکم ہوتے ہیں، اختیارات ہوتے ہیں ان کے پاس، اس وقت بھی وہ اللہ کی رضا اور ان کی منشا کے مطابق ہی خرچ کرتے ہیں. اسلامی نظام حکومت کو قرآن کریم میں نحل سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی نحل کی مثال سے اس کو سمجھایا گیا، جو ایک ایسا نظام ہے جس میں انسانوں کے لیے شفا ہے، اور پھر اسی سے اللہ کی حمد قائم ہوتی ہے. اسلامی نظام حکومت میں یہ درس موجود تھا کہ نااہل کو کوئی عہدہ یا ضرورت سے زیادہ جائیداد اور ملکیت تک نہ دی جائے. یہ قانون موجود تھا کہ اگر کسی کے پاس زرعی زمین ہو اور وہ 2 سال تک اس میں کوئی کاشت نہ کرے تو اس سے واپس لے لی جائے، کیونکہ اس نے اس کی قدر نہیں کی، اس نے اس سے اللہ کی حمد نہیں چاہی، لا یقدر شیئا، اور اس کا حق ادا نہیں کیا. پھر دوسری مثال یہاں فرمائی، وضرب اللہ مثلا رجلین احدہما ابکم لا یقدر علی شیئا.
یہ دوسری مثال علم کی ناقدری کے لیے بیان ہوئی ہے۔ ابکم یعنی گونگا، یعنی جس بات کو بیان کرنے کا حکم ہو اس کو بیان نہ کرنا، یعنی اس نے اپنے منصب کا حق ادا نہیں کیا۔ یعنی سچائی اور حقیقت کو بیان کرنا اہل علم کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا وَلَوْلَا يَنْهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، کیوں نہ ہوا کہ روکتے ان کے علماء اور فقراء گناہ کی بات سے اور ناپاک کمائی کھانے سے، یقیناً بہت برا ہے جو یہ کرتے ہیں۔ یعنی ایسے اہل علم لوگ جن کو اللہ نے کوئی منصب دیا ہے وہ اپنی ذمہ داریوں سے واقف ہی نہ ہوں اور حق بات نہ کرنے والے ہوں اور بادشاہوں کے درباری بننے والے ہوں، ظالموں کا طواف کرنے والے ہوں، کینہ اور حسد رکھنے والے ہوں، پھر مداحنت کرنے والے ہوں۔ قرآن کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَدُوا لَهُ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، کہ یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی تھوڑا نرم پڑ جاؤ، مداحنت کرو تو یہ بھی مداحنت کریں گے، نرم پڑ جائیں گے۔ یعنی وہ باطل کے ساتھ سمجھوتہ کرنے والے ہوں، ہر کام اپنی خواہش کے مطابق کرتے ہوں، پھر ظالموں کو پیر بنتے ہوں اور خود ستائی میں مبتلا ہو کر حق اور باطل کی راہ میں قوت امتیاز سے بیگانہ ہوں۔ ایسے لوگ اپنے آقا اور مولا پر بوجھ ہیں۔ دوسری طرف اہل علم کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے امر اور حکم کے ساتھ انصاف کریں، ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ یعنی علم کا حق ادا کرنے والے، پھر ان کی غیرت میں اللہ انقلابات لاتا ہے۔ اہل علم خود بھی بڑھنے والے ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی بڑھاتے ہیں، مگر جو خود نہیں بڑھ سکتا وہ اوروں کو پیچھے گرانا چاہتا ہے۔ شکایت کرتے رہنا، اعتراضات پیش کرنا، پھر ایسے لوگوں کا شیوا بن جاتا ہے۔ جو آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے ہماری شریان آرٹری، جو تازہ خون بنتا ہے اس کو لے کے دوڑتی ہے، اور دوسروں کو گرانے کی فکر میں رہنے والے وہ وین کی طرح ہیں جو خراب خون واپس لے کے جاتی ہے، وہ آرٹری کا ہی دیا ہوا کھاتی ہے۔ یہ مثالیں اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ نااہل کو حاصل ہے کبھی قوت و جبروت، ہے خوار زمانے میں کبھی جوہر ذاتی، شاید کوئی منطق ہو نہا اس کے عمل میں، تقدیر نہیں تابع منطق نظر آتی۔ ہاں ایک حقیقت ہے کہ معلوم ہے سب کو، تاریخ امم جس کو نہیں ہم سے چھپاتی، ہر لہجہ ہے قوموں کے عمل پر نظر اس کی، براں صفت تیگ دو پیخر نظر اس کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔